السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نبوت کے ظہور کا ذکر کیا گیا تھا، جسے آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی بچپنے کا واقعہ سماعت کیجیے بغور۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الاول ہی کو کاشان نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہاں کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء و اشرف الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکۃ المکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبدالمطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اسی خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا، تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ نہیں ملا بجز اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ اس بات کو بخاری جلد 2 باب امہات اللاتی و ارضعناکم میں بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے، جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ مولد النبی، جس مقدس مکان میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں
اس مقام کا نام مولد النبی یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ، اس کو مولد النبی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکۃ المکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یکبارگی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جب حجاج پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنت المعلیٰ اور جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا، اور برسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا، مگر 1959 عیسوی میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت ہونے لگی۔ بعض عربوں نے یہ بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور چھوٹا سا مکتب ہے۔ اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتا ہے، نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ آج کی گفتگو بس یہیں پر ختم۔